کے لیے آتا ہوں, ملاقات ہو جاتی ہے اور بہت سی یادیں بھی آتی ہیں. ڈاکٹر نعیم مظفر ہمارے استاد تھے, ڈین بھی تھے, ان کی بہت یاد آتی ہے. ڈاکٹر حیدر علی ہمیں آرگینک کیمسٹری پڑھاتے تھے, ان کی یاد آتی ہے. ڈاکٹر بشیر, حفیظ خان, غضنفر چودھری, سعید اصغر, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. لیکن ان سب کی بہت بس مجھے خوشی ہوتی ہے, ایک طرح سے ایک روحانی تعلق ہے اور یہاں پر آنے سے وہ تعلق بھی چلتا رہتا ہے. بہت سے میرے دوست ہیں, میرے سینئر ہیں. خالد سعید صاحب مجھ سے کچھ سال سینئر تھے, ایاز خان صاحب سینئر تھے اور ابھی یہاں پر تو موجود نہیں اور سنا کسی کو بھی نہیں ملتے وہ. لیکن آدھی سے زیادہ فارمیسی ہمارے زمانے میں پاس ہوئی خواجہ حسنین حیدر کے نوٹس پڑھ کے, اور ان کے نوٹس ہم پڑھتے تو تھے نہیں کوئی, تو ان کے سال کے آخر میں نوٹس لے لیتے تھے جس میں انڈین فلموں کے گانے لکھے ہوتے تھے سائڈ پہ حاشیے میں. تو وہ جو لوگ رٹا مارتے تھے وہ گانے بھی یاد کر لیا کرتے تھے. اور کچھ لوگ تو وہ ہماری وہ فارمیسی کا وہ جو کوریڈور ہے وہ کیا بنا ہوا ہے, وہ ڈرائیو وے جو ہے وہاں پہ میں نے ان میں سے کچھ کو وہ گانے کچھ کو سناتے ہوئے بھی سنا. مجھے انہوں نے منع کیا وہ ذکر نہیں کرنے, لیکن ان کی بھی بہت یاد آتی ہے. میرے مہر اشفاق صاحب ہمارے اس وقت لیڈر تھے, وہ بھی ہمارے سینئر ہیں, وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں. شہزاد, جسے محبت سے ہم سارے شہزاد حسین لالو کہتے تھے, جس کی میں نے بڑی نقل بھی ماری, وہ بھی آج تو یہاں موجود نہیں ہے. مزمل موجود ہے. نوازش میں دیکھ رہا تھا, شاید ڈاکٹر نوازش ہوں, یہاں پہ نظر نہیں آئے. عامر سعید کو گئے ہوئے عرصہ ہو گیا, ویری فائن مین, دیز آر مائی کلوزسٹ فرینڈس. عارف بیگ, he did his PhD and now he is working for one of the Fortune 100 companies and he's heading a platform, a research platform for them in Cleveland. These are fantastic people جنہوں نے بہت عزت اور بہت نام کمایا. تو میں تو ان سب کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہوں, اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ مجھے کیوں بلاتے ہیں, کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں کیا کون سی صدی بھی مختلف تھی جب میں یہاں کالج میں پڑھتا تھا, یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. اور وہ کیا بھلا سا وہ شعر ہے ساحر کا, جو آج مجھے یاد آتا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے, بالخصوص یہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں فارماسسٹ بیٹھے ہیں, ان سب کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ نغمہ نشاط روح کا گایا ہے بارہا, گیتوں میں آنسوؤں کو چھپایا ہے بارہا. معصومیوں کے جرم میں, یہ آپ کی نظر ہے, معصومیوں کے جرم میں بدنام بھی ہوئے, تیرے طفیل مورد الزام بھی ہوئے, لیکن ہم اس زمین پر ایک بار ہی سہی, دنیا ہمارے نام سے بیزار ہی سہی. یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ہم اس زمین پر ایک بار ہی سہی, دنیا ہمارے نام سے بیزار ہی سہی, لیکن ہم ان فضاؤں کے پالے ہوئے تو ہیں, گر یہاں نہیں تو یہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں. اور مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے, میں 1982 میں نے فارمیسی اسکول جوائن کیا تھا. اب اس بات کو 42 ایئرز ہو گئے, 42 سال ہو گئے. ان کوریڈورز میں اتنی گرد اڑائی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. پڑھایا تو زبردستی جو پروفیسروں نے پڑھا دیا, مگر خاک بڑی چھانی وہاں پہ. اور 42 سال اس بات کو گزر گئے. اور مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں نے فارمیسی ختم کر لی, اصل میں تو ہر ایک کی طرح یا زیادہ تر آپ کے جو ہمارے یہاں دوست بیٹھے ہیں, جب گھر والوں نے پری میڈیسن میں ڈالا تو کہا کہ بھائی ڈاکٹر بننا ورنہ موت. اور مجھے تو شاید چوتھی جماعت سے میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ بس ڈاکٹر ہی بننا اور کچھ نہیں بن سکتے. لیکن یہ جن کے
آوارہ ٹائپ دوست ہوں، وہ کہاں ڈاکٹر واکٹر بنتے ہیں، 2 4 5 نمبر کم آئے تو فارمیسی اسکول میں پہنچ گئے. تو جب میں فارمیسی اسکول میں پہنچا تو مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرے والد نے کہا ایک دن، ابھی میں داخل نہیں ہوا تھا، تو وہ کچھ ناراض تھے مجھ سے کیونکہ نمبر تو بہت زیادہ لیے نہیں تھے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار اچھا تم ایسے کرو، فارمیسی کر لو، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگی ڈاکٹروں کے ساتھ، فارماسسٹ کے ساتھ پالا پڑے گا، ہسپتالوں سے یہ پرچون ورچون کے کوئی کام نہیں کرنے پڑیں گے. جب کر لو گے تو ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا لیں گے، فیکٹری لگا کے پھر تم جانو، تمہارا کام جانے، جہاں تک مرضی پہنچ سکو گے پہنچ جاؤ گے. تو میں 3 4 سال 5 سال تو گھومتا رہا ان تمام دوستوں کے ساتھ. اس کے جب فارغ ہوا تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، کہ استاد سناؤ اب کیا کرنا ہے. تو میں نے تو کچھ سیکھا ویکھا نہیں تھا، تو میں نے وہی سنا دیا انہیں. میں نے کہا کہ جی بس وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے ساتھ، فارماسسٹ کے ساتھ، نرسز کے ساتھ، ہاسپٹلز، یہ وہی جو انہوں نے 5 سال پہلے بات کی تھی وہی میں نے ان سے کر دی. تو میں نے کہا کہ یہ کریں گے. تو ان کے ایک دوست کی فارماسیوٹیکل کمپنی تھی، انہوں نے کہا اچھا بیٹا ایسے کرو، تم کچھ دن بعد وہاں چلے جاؤ، فلاں انکل سے مل لینا، اور 6 8 مہینے سال ان کے ساتھ کام کرو اور اس کے بعد اپنا کام شروع کر دینا. تو پھر وہ جانے لگے. ویسے تو انہوں نے بہت سی مجھے کہنے لگے. میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے ریسنٹلی ایک یوتھ کانفرنس پہ بھی یہ بات کی تھی. ان نے مجھ سے کہا کہ ونس یو جوائن دا ریٹ ریس، even if you win, you're still a rat. And I was shaken. Once you join the rat race, even if you win, you're still a rat. اور میں کو 2 4 5 دن بالکل پریشانی کے عالم میں گھومتا رہا، اور پھر میں ان کے پاس واپس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ میں نہیں کروں گا. I don't want to do this. تو انہوں نے کہا کیوں بھائی استاد، پرسوں تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا نہیں اب. تو انہوں نے کہا اچھا یہ نہیں کرنا چاہتے تو کیا کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں، یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میں نہیں کرنا چاہتا، یہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تو اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں اور پھر میں فگر آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تو اب دیکھیے آج 42 سال ہو گئے مجھے خاک چھانتے اور یہ فگر آؤٹ کرنے میں کہ مجھے کرنا کیا ہے. اور اس کی راستے میں جتنی چیزیں آئیں جن کا ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ پی ایچ ڈی تھی، فارمیسی میں میری پی ایچ ڈی صرف ہیلتھ کیئر میں نہیں، فارمیسی ایڈمنسٹریشن اور پالیسی میں تھی. تو چاہے وہ پی ایچ ڈی تھی یا ہیلتھ اکنامکس اور میڈیکل ڈیسیجن سائنسز کی پوسٹ ڈاک تھی، اس کے زمانے میں پھر جو کالج یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں، یا جو بھی راستے میں آیا، کنسلٹنگ آئی، یا پھر اب یہ پالیٹکس آ گئی. So from pharmacy to academia, from academia to strategy consulting, life sciences consulting, from life sciences consulting to public sector reform, from public sector reform today in active politics, I'm still seeking. And I still believe I at least have one more life left in me. And I say this to the younger people, that you have a life ahead of you. And what that life is going to be is your aspiration and your dream. And even if you don't know, because I did not, and sometimes I feel I still do not, even if you do not, have faith, keep going. Have faith, keep going. Listen to your heart. It would get you there. I promise you that. So don't stop and never look back. So یہ بڑا پیغام تھا جو میں یہاں پر چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دوں. اگلی سلائڈ پہ آ جائیے گا. ابھی تو کام شروع ہی نہیں ہوا تھا تو میں نے بس کھو گیا دوستوں کو دیکھ کے، ہمیشہ کی طرح یہ میرے پاس ہے. جی دیکھیے آج جو میں 1982 میں نے فارمیسی اسکول جوائن کیا، یہ 2024 ہے. اینڈ وین آئی واز سٹنگ، وہ ہماری جو ڈرائیو وے تھی
وہاں پہ جب ہم شام کو یا وہ چین لگی ہوتی تھی اس کے اوپر بیٹھے، وہ فارمیسی اور انگریزی لٹریچر کے درمیان کی چین پہ، ہمیں پروفیسرز بہت منع کرتے تھے کہ پہلے وہاں بیٹھو نہیں، اگر بیٹھو تو آنکھیں اس طرف رکھو. لیکن I had no idea where my life would lead me. I did not know what the future is going to look like. 1982 کو گزرے، ابھی میں بیٹھا کیلکولیٹ کر رہا تھا، 42 years. It was a different century. It was the 20th century when I joined the pharmacy school. آپ میں سے آج جو لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں یا ابھی ہوئے ہیں، یہ 2060 میں ریٹائر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اگر عمریں بڑھ گئیں، اور ہو سکتا ہے اگر ریٹائرمنٹ ایج بڑھ گئی تو آپ میں سے کوئی لوگ 265-70 میں ریٹائر ہوں گے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ 2030 کیسا دکھے گا، تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ 2060 کیسا ہوگا؟ اس 2060 میں فارمیسی کا پروفیشن، ہیلتھ کیئر کیسی ہوگی؟ اس ہیلتھ کیئر کے اندر فارمیسی کا رول کیا ہوگا؟ فارماسیوٹیکل کیئر کیا ہوگی؟ اور جو فارماسیوٹیکل کیئر ہوگی اس کی ڈائیورسٹی میں آپ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ کسی کو نہیں پتا. اس وجہ سے جب آپ سامنے دیکھتے ہیں تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں you need to have the heart to imagine and you need to have the faith to follow. ہم جب بچپن میں تھے تو ہمارے ہاں وہ ایک پروگرام اسٹار ٹریک چلا کرتا تھا، اور یہ میں پہلا اسٹار ٹریک تو بڑی دیر تک چلتا رہا، میں پہلے اسٹار ٹریک کی بات کر رہا ہوں. اس میں عجیب و غریب چیزیں تھی، اسپیس دی الٹیمیٹ فرنٹیئر، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں چیزیں تھی، اور ہمیں تو انگریزی بھی تھوڑی آتی تھی، مگر ہم سارے بھائی بھاگ کے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے تھے وہ دیکھنے کے لیے، اسپاک اور کیپٹن کرک، اور وہ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے ہائیبرڈ کوئی ولکنز، اور مجھے تو اب نام بھی یاد نہیں کون سی اسپیشیز وہ دکھاتے تھے. مگر آپ ذرا امیجنیرنگ کی طاقت دیکھیے کہ ابھی پروگرام چل رہا تھا تو 1970s میں اس کے اندر وہ ہوتا تھا بٹن دباؤ تو پینے کی چیز یا کافی جو ہے وہ آ جاتی تھی، اور وہ ہالو ڈیک سے اٹھا کے لے جاتے تھے. دیٹ گیو وے ٹو مائکرو ویو. 1970 میں مائکرو ویو آ گیا اس پروگرام کے بعد. ابھی وہ پروگرام چل ہی رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ان کے پاس وہ ٹرانسپونڈرز یا پتہ نہیں کیا ان کا نام تھا، وہ ایسے کر کے بیلٹ میں سے نکالتے تھے فون اور ایک میسج کرتے تھے شپ کو. تو 1980 کے اندر ابھی پروگرام کی سیریز چل رہی تھی تو پہلی جنریشن سیل فونز کی آ گئی، اور اس میں وہ کہتے تھے اسپیس دی الٹیمیٹ فرنٹیئر. آج اگر آپ چاہیں تو وہ ورجن والے جو ہیں وہ $1 ملین میں شاید آپ کو اسپیس ٹریول کے لیے لے جاتے ہیں، اور وہ ہالو ڈیک جس کو تمام لوگ کہتے تھے، ہمیں تو عجیب سا لگتا تھا کہ دشمن جو ہے وہ سامنے اسکرین پہ آ گیا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے نہیں، میری عمر کے تو لوگ بھی بڑے تھوڑے رہ گئے جنہیں یہ یاد ہوگا، لیکن ہمیں تو عجیب سا لگتا تھا. کمپیوٹرز تو بھی تھے نہیں. میں نے تو پہلا کمپیوٹر، پہلی زندگی میں پہلا ریئل کمپیوٹر امریکہ میں جا کے دیکھا. ایک دن انہوں نے مجھے اس کے سامنے میں گیا تو یہ 1987 کی بات ہے، 88 کی بات ہے، گریجویٹ ہونے کے بعد گیا تو سامنے کمپیوٹر رکھ دیا. تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ چلانا کیسے. سو ابھی کمپیوٹرز بھی بن رہے تھے، ایجاد ہو رہے تھے. تو آج وہ ہالو ڈیک، وہ یعنی میجک لینڈ جس میں کسی اور جزیرے میں، کسی اور ملک میں، کسی اور نسل کی کوئی ہائیبرڈ ایگزسٹنس لائف اپنے ہاتھ میں آپ فون کی شکل میں کیری کرتے ہیں. So much for the magic, but so much for the power of imagination, and so much for the faith to pursue that imagination. تو یہ تمام چیزیں میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، ان کا ذکر میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جو تب لاگو تھا پچھلی صدی میں، ہماری صدی میں،
وہ آج بھی لاگو ہے آپ کی صدی میں، کیونکہ یہ صدی تو آپ لوگوں کی، ہم تو ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ امیجنیشن اور فیتھ ان کے مرکب کے ساتھ چلیں گے تو یو وڈ بیکم انڈیفیٹیبل. اور یہ تمام باتیں جو آپ آج کر رہے ہیں، میرے ایک پروفیسر تھے ڈان رکر، تو جب میں نے پی ایچ ڈی اپنی شروع کی تو سب سے پہلے جو میں نے ان سے بات سیکھی وہ یہ تھی کہ اف یو آسک اے رانگ کوشچن odds are very high that you're going to get a wrong answer. سو آج کی تمام گفتگو سننے کے بعد میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ڈونٹ آسک دا رانگ کوشچن، بیکاز اف یو آسک دا رانگ کوشچن لیڈیز اینڈ جینٹلمین دی odds are very high that you're going to get a wrong answer. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس وقت کا میجک تھا اب وہ میجک بدل چکا ہے، مگر میجک اب بھی ہے. یہ جن چیزوں کی آج آپ باتیں کر رہی ہیں ان کو تو گزرے ہوئے بھی ایک صدی گزر چکی ہے. ہماری کاؤنسل ہوگی، ہمارا یہ ہوگا، ایک کیئر ہوگی، دوائیاں کیسی ہوں گی، یہ بات تو ختم ہوئے ہوئے بھی اب 20 سال 15 سال ہو چکے ہیں. اب تو دنیا کے بالکل نئے فرنٹیئرز کھل چکے ہیں. اور اگر آپ نے اس امیجنیئرنگ سے کام لینا ہے، وہ میجک جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں وہ ہالو ڈیک اور کہاں یہ آپ کا سیل فون. میرے بچے جو ہیں ہمارے زمانے میں تو کلنکی کالے رنگ کے TIP والے ٹیلی فون ہوتے تھے، پہلے آپ گھماتے تھے پھر وہ زز کر کے نیچے آتا تھا. تو اب میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ سیل فون نہیں ہوتے تھے تو لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ از دس پاسبل، ہاؤ کین دے بی اے ورلڈ وداؤٹ سیل فونس. اس کمرے میں لوگ بے شمار بیٹھے ہیں جن کی زندگی میں سیل فون آیا، اس سے پہلے نہیں تھا. تو وہ پلیٹ فارم، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ سیل فون دیکھا تو میں پہلوں یہ سوچتا رہا کہ بغیر تار کے آواز کیسے جاتی ہے، اس کے ساتھ تو تار ہی نہیں ہے تو پھر آواز کیسے جاتی ہے. اب وہی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے بے شمار ٹیکنالوجیز ہیں، میں نے انہیں کلب کرنے کی کوشش کی ہے، مگر آنے والا مستقبل آپ کا، دنیا کا جو ڈیفائننگ فیچرز ہیں ان میں کئی پلیٹ فارمز اور کئی سائنسز ہیں. اس میں بائیو ٹیکنالوجی ہے، اس میں نینو ٹیکنالوجی ہے، اس میں کوگنیٹو ٹیکنالوجیز ہیں جو اب انفارمیشن کے ساتھ مدغم ہو کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بن رہی ہیں. اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ایک یوبیکوٹس کلاؤڈ ہے انفارمیشن اور کنیکٹیوٹی کا، انٹرنیٹ آف تھنگز جو ہے وہ کک ان کر رہا ہے. ہر چیز دنیا کی ہر چیز سے کنیکٹڈ ہوگی، ہر شخص سے کنیکٹڈ ہوگا. مشین اور مین کا انٹرفیس ایک عجیب سا ہو جائے گا. تو یہ تمام پلیٹ فارمز آپ کے سامنے ہیں، ان کے ذریعے منیچرائزیشن ہو رہی ہے. میں نے 1990s میں کچھ دن کے لیے میں نے جب ایکڈیمیا چھوڑا تو میں نے آئی ورک فار اے کمپنی کالڈ اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ SRI، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں تھی، اور میں ان کی لائف سائنسز کی اسٹریٹجی کنسلٹنگ میں تھا. تو اس کو جب میں نے چھوڑا تو ایک کمپنی نے مجھے دعوت دی ان کو جوائن کرنے کی، ایلائی للی اینڈ کمپنی نے، انڈین ایپلس میں یہ کمپنی ہوتی تھی. تو جس پلیٹ فارم پہ وہ چاہتے تھے میں کام کروں اس کا نام تھا فریلٹی. یہ 1990s کی بات بتا رہا ہوں. اور اس پلیٹ فارم کا مقصد صرف ایک تھا اور وہ تھا ایجنگ کو ڈیفیٹ کرنا. They called it frailty, I think, if I'm right. I hope I'm recalling it right. مگر 1990 میں لوگ ایجنگ کو ڈیزیز کے طور پہ دیکھ رہے تھے. آج جب میں جاتا ہوں مختلف کانفرنسز میں تو لوگ ڈیتھ کو ڈیزیز کی طرح دیکھنا شروع ہو گئے. آپ جب سائنٹیفک پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں، سائنٹیفک ریسرچرز کے پاس جاتے ہیں تو لیب ریٹس جو ہیں وہ اس وقت اپنی زندگی سے 3-4 گنا زیادہ زندہ رہ رہے ہیں لمبا، اور جو ٹیپ ورمز ہیں وہ 7 گنا لمبا رہ رہے ہیں. تو اب آپ سوچئے
کہ جس طرح سے دنیا میں ڈیفیوژن آف ٹیکنالوجی اور جس ریٹ پہ ٹیکنالوجی ڈیفیوز کر رہی ہے، میں نے آپ کو کئی ایگزامپلز دی ہیں کہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ٹیلی فون کیسے ہوگا، تو آپ کے گمان میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ آنے والے وقت میں کیا ممکن ہے کہ لوگ 300 400 سال رہیں؟ اگر لیب ریٹ 4 گنا رہ رہا ہے، ٹیپ ورم 7 گنا رہ رہا ہے، تو کتنا وقت لگے گا ایجنگ کو، فریلٹی کو ڈیل کرتے ہوئے؟ اور یہ جو کوگنیٹو ٹیکنالوجی ہے، یہ اے آئی، میں آپ کو سال کی بات بتاتا ہوں. میں ایک کانفرنس میں تھا، تو نیویڈیا اور اس طرح کے بڑے بڑے جو ان کے سی ای اوز تھے، وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا جو پروگرام ہے، جو لینگویج ہے، وہ لینگویج ہیومن لاجک کو ممک نہیں کرتی. ہمارے پاس وہ سٹرکچر ہی موجود نہیں ہے کہ ہیومن لاجک کو ہم ریپلیکیٹ کر سکیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. یہ پچھلے 2 ہفتے میں مجھے پتا چلا کہ وہ بھی ڈیفیٹ ہو گیا. آپ ذرا ریٹ آف چینج دیکھیں کہ جو تبدیلی 20 سال 25 سال میں آیا کرتی تھی، وہ تبدیلی اب 6 8 مہینے، 10 مہینے، 18 مہینے میں آ رہی ہے. تو جب یہ تمام ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، جب آپ یہاں بیٹھ کے اپنے گھر کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے فون کے ذریعے، جب کیلیفورنیا میں آپ ایک ورچوئل والیٹ ہے آپ کا، آپ کوئی دوائی اٹھاتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جاتا ہے، اگر آپ کو نہیں پسند آتی او ٹی سی ہے، واپس رکھتے ہیں تو کریڈٹ ہو جاتا ہے. نہ اس دکان میں کوئی بندہ ہے، نہ کوئی سیلز پرسن ہے، نہ کوئی کاؤنٹر ہے. یعنی کیسے پتا چلا اس شیلف کو کہ آپ ہیں کون؟ شیلف کو کیسے پتا چلا آپ کون ہیں؟ آپ نے جب دوا اٹھائی تو کیسے پتا چلا شیلف کو کہ آپ یہ دوا کھاؤ؟ اس میں سے پیسے کیسے نکل گئے؟ اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی اور آپ نے واپس رکھی تو اسی وقت ریئل ٹائم میں کریڈٹ کیسے ہو؟ یہ تو ہو رہا ہے. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسی بات نہیں جو ہوگی. یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو آج ہو رہی ہیں، مگر جب آپ ان کو آنے والے مستقبل کی آنکھ سے دیکھیں تو جس ہیلتھ کیئر سسٹم کی آپ باتیں کر رہے ہیں، اور جو ہم، یہ بات تو آج کہیں بھی نہیں آئی کہ آپ کے آنے والے وقت میں آپ کے فارماسسٹ کے مستقبل میں، مستقبل کی فارماسیوٹیکل کیئر میں، مستقبل کے ہیلتھ کیئر میں وہ کیا ہیلتھ کیئر ہوگا، اس ہیلتھ کیئر میں کیا فارماسیوٹیکل کیئر ہوگی، اس فارماسیوٹیکل کیئر میں کیا فارمیسی کا رول ہوگا، فارماسسٹ کا رول ہوگا، اور آپ اس میں کیا کر رہے ہوں گے. اصل گفتگو تو آپ کو ان محفلوں میں یہ کرنی چاہیے. تو یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں لانا چاہ رہا تھا. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ ٹاپ کی جو 3 4 چیزیں ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اب ہو رہی ہیں ود اس اور وداؤٹ اس. کرسپر جو ہے یا جین ایڈیٹنگ جو ہے وہ تو ہو رہی ہے، اور سنتھیٹک جو آپ کی بایولوجی ہے، یہ سنتھیٹک بایولوجی تو کک ان کر رہی ہے. بہت جلد جب آپ کے سیلز کو پروگرام کر دیا جائے گا ٹو سیکریٹ انسولین، ٹیکنگ دی ایزیسٹ ایگزامپل، تو پھر اس وقت آپ کا رول کیا ہوگا؟ جب سنتھیٹک بایولوجی کک ان کرے گی، جب سیلز کو مینیپولیٹ کیا جائے گا، جب جینز کو ایڈٹ کیا جائے گا، تو یہ سوچئے کہ اس ہیلتھ کیئر میں جو ہونا شروع ہو گیا ہے، اس ہیلتھ کیئر میں ہمارے فارماسسٹ کا رول کیا ہوگا. اب آج اگر آپ چاہیں تو اتنی مینیپولیشن تو اب ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آپ اپنے آنے والی نسل میں بچوں کی آنکھوں کا رنگ وغیرہ وغیرہ آپ جین ایڈیٹنگ کے ذریعے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ آپ نے سائنٹیفک فلموں میں دیکھے ہوئیں گے روبوٹس. لیکن بھائی اگر یہ جین ایڈیٹنگ چلتی رہی، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ چلتی رہے، یہ کرسپر اگر ڈیولپ ہوتا رہا اور ایکسپونینشلی بڑھتا رہا، تو مشین اور انسان میں آپ تفریق کیسے کریں گے؟ جب آدھا انسان انجینئرڈ ہوگا، اگر ہوگا، تو اس وقت کے ہیلتھ کیئر میں پھر آپ کا رول کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے
جو ہمیں تو شاید نہیں سوچنے کی سہولت بھی نہیں اور شاید ضرورت بھی نہیں ہے، مگر آپ کو تو ہے، آپ کی زندگی میں تو یہ سب کچھ ہو جانے والا ہے. یہ جو ہر سیاسی پارٹی کا جو imagine your own position, your ideal position in that future, and then ask yourself a simple question: what would it take? Thank you very much for your attention.